اب میں کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی، مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تبھی بیڈ کے نیچے سے عجیب سی آواز آئی تھی، جیسے وہاں کوئی چھپا بیٹھا ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے نیچے جھانک کر دیکھا تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ وہی لمبا چوڑا جن ذات بیڈ کے نیچے بیٹھے اپنی سفید آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اب تو خوف سے میں بے قابو ہو گئی تھی۔ بامشکل اپنا دوپٹہ اٹھایا اور بھاگتی ہوئی کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ برابر میں گھر کا دروازہ کھلا پڑا تھا۔ میں منہ اٹھا کر وہیں چلی گئی تو سامنے وہی نوجوان داؤد کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ پھر مجھے پریشانی سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ تو برابر والے گھر میں رہنے والی لڑکی ہیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اسے کہا کہ ہمارے گھر میں کوئی ہے، میں اکیلی تھی اسی لیے گھبرا گئی۔ وہ کہنے لگا، کوئی چور یا ڈاکو تو نہیں؟ میں نے فوراً ہی نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ میرے گھر میں وہی اس کا دوست جنات چھپا ہے، لیکن نہ جانے وہ جھوٹ کہہ رہا تھا یا سچ، اسی لیے میں خاموش ہو گئی۔ پھر دروازے سے گلی میں جھانک کر دیکھنے لگا، پھر میرے پاس آیا اور بولا، ابھی گلی میں کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے آپ اپنے گھر میں چلی جائیں۔ اگر کسی نے رات کے اس پہر میرے گھر میں آپ کو دیکھ لیا تو ہنگامہ مچ جائے گا، اسی لیے آپ کی بھی عزت خراب ہوگی اور میری بھی۔ میں سر جھکا کر گھر میں لوٹ آئی تھی، لیکن میں سوچنے لگی کہ آخر یہ میرے ساتھ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس جن زادے نے میرے سامنے ہی خود کو کیوں ظاہر کیا؟ اب میرے سر میں درد رہنے لگا تھا۔ شام کو اماں اور بہنیں لوٹیں تو ان کے ساتھ وہ شخص تھا جسے دیکھ کر میرا منہ بن گیا، کیونکہ یہ میری سوتیلی ماں کا بھائی تھا، ایک گندی نظر والا بدنیت انسان جو آج سے نہیں کئی سالوں سے میرے اوپر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ جب بھی اس گھر میں آتا تو میرا جینا حرام ہو جاتا۔ میں نے سنا ایک دن وہ اپنی بہن سے کہہ رہا تھا کہ اپنی سوتیلی بیٹی کی شادی مجھ سے کرا دو۔ یہ بات سن کر مجھے آگ سی لگ گئی تھی۔ وہ میرے باپ کی عمر کا تھا، لیکن ابھی تک نشہ کرنے کی وجہ سے اس سے کسی نے شادی نہ کی تھی۔ وہ جب بھی آتا میں اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ جاتی تھی، لیکن بہانے سے کبھی کچن کے چکر لگاتا تو کبھی میرے باپ کے نہ ہونے کا فائدہ اٹھا کر میرے جسم کے پاس سے گزرتے ہوئے چھو کر چلا جاتا۔ میں نے اس کی ان اوچھی حرکتوں کی شکایت اپنی سوتیلی ماں سے کی تو وہ کہنے لگی، اچھا تم میرے بھائی پر الزام لگا رہی ہو، چاہتی ہو کہ وہ اس گھر میں نہ آئے۔ میں سوچنے لگی، ابا کو اس کی شکایت لگا دیتی ہوں، لیکن جانتی تھی ابا نے میری کوئی بات نہ سننی تھی۔ وہ تو آنکھیں بند کر کے اپنی بیوی پر بھروسہ کرتے تھے۔ میں نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھتی۔ اس کے آنے سے میں عجیب سے خوف میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ ایسے لگتا جیسے میری اس گھر میں عزت محفوظ نہیں، حالانکہ وہ اپنی دونوں بھانجیوں سے بالکل بیٹیوں کی طرح پیار کرتا تھا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا، لیکن مجھے نہ جانے کیوں اتنی گندی نظروں سے دیکھتا تھا۔ پھر ایک دن وہ دونوں اپنی سہیلی کے گھر گئی ہوئی تھی، جبکہ میری سوتیلی ماں محلے میں کسی عورت کے پاس۔ اچانک ہی وہ ان کی غیر موجودگی میں گھر آ گیا۔ میں نے اس سے کرخت لہجے میں بات کی اور کہنے لگی، آپ ابھی گھر سے چلے جائیں کیونکہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن وہ زبردستی دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ میں اپنے کمرے میں جانے لگی، دروازہ بند کرنے ہی والی تھی کہ اچانک زبردستی وہ دروازہ کھول کر اندر گھس گیا۔ آج شاید وہ نشہ کر کے آیا تھا۔ اس کی لال آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ اپنے حواس میں نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں چیخ کر لوگوں کو جمع کر لیتی، اچانک اس نے اپنا ہاتھ مضبوطی سے میرے منہ پر جما دیا۔ اب میں کسی بے بس پرندے کی مانند پھڑ پھڑا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ کچھ غلط کرتا، اچانک ہی کسی نے اس کے سر پر وار کیا تھا۔ وہ خونم خون ہو کر زمین پر گر گیا۔ اس کے پیچھے وہی سفید آنکھوں والا جن ذات کھڑا تھا جس نے آج میری عزت بچا لی تھی۔ میں حیران ہو گئی، بھلا اسے کیسے خبر ہوئی کہ میں مشکل میں ہوں؟ اس نے اس بدبخت آدمی کو اٹھا کر دور پھینک دیا تھا۔ وہ درد کی شدت سے تڑپنے لگا۔ اس کے خوفناک روپ کو دیکھ کر میری ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ وہ ایسے ہی زخمی حالت میں گھر سے باہر بھاگ گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔
وہ جنزاد کہنے لگا، میں تو تمہیں دیکھتے ہی تم سے محبت کرنے لگا تھا، آج کے بعد تمہیں جو بھی ستائے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ میں اس کی محبت پر حیران رہ گئی تھی، بھلا کیسے کوئی جنزاد ایک لڑکی سے محبت کر سکتا ہے، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ اس کا ساتھ پا کر میں خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی۔ پھر وہ مجھ سے ڈھیروں باتیں کرنے لگا اور کہنے لگا، میں بچپن سے ہی ایک پرانے اسکول میں رہا کرتا تھا، وہاں یہ لڑکا داؤد بھی پڑھتا تھا، یہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا کیونکہ یہ اکیلا ہی رہتا، اس کا کوئی بھی اپنا نہیں تھا اس بھری دنیا میں، اس نے کبھی کوئی دوست بھی نہ بنایا۔ ایک دن میں اس کے سامنے آیا تو اس نے مجھے اپنا دوست بنا لیا۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ میں یتیم لڑکا ہوں، میرے چچا نے مجھے پالا ہے، چچی بہت ظالم ہے، کھانے کو روٹی بھی نہیں دیتی، میں بھوکا ہی سکول آتا ہوں۔ مجھے اسے یوں تکلیف میں دیکھ کر دکھ ہوا تھا، تبھی میں نے اس کے ساتھ دوستی کر لی۔ ہر مشکل، ہر مصیبت گھڑی میں اس کے ہمراہ رہنے لگا۔ بچپن سے لے کر آج تک میں اس کے ساتھ ہوں، یہ جہاں بھی جاتا ہے میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ اب یہ اپنا گھر چھوڑ کر یہاں اس گھر میں رہنے لگا ہے تو یہاں بھی میں اس کے ساتھ رہنے چلا آیا۔ یہ نہیں جانتا تھا کہ مجھے یہاں تم جیسی خوبصورت لڑکی مل جائے گی۔ اس عجیب دوستی پر تو میں حیران تھی، لیکن اب اس جنزادے کے ساتھ میں نے بھی محبت کا رشتہ بنا لیا تھا۔ اس کا ساتھ پا کر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہی ہوں۔ بچپن سے لے کر آج تک تو میں نے کوئی بھی سہیلی نہیں بنائی تھی اور نہ ہی مجھے اجازت تھی کہ میں کسی دوست کو اپنا دکھ درد سنا سکوں۔ یوں بچپن سے لے کر آج تک جو میرے ساتھ ہوا تھا میں نے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ وہ جنزاد کہنے لگا، آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، یوں سمجھو تمہاری زندگی میں آنے والے دکھ اور درد میری محبت کی وجہ سے غائب ہو گئے ہیں۔ اب میں نے مسکرانا سیکھ لیا تھا۔ جب میری ماں نے میرے چہرے پر ہنسی دیکھی تو وہ بری طرح سے جل گئی اور مجھ پر گہری نظر رکھنی شروع کر دی۔ ایک دن میں نے سنا جب نوشابہ میری سوتیلی ماں سے کہہ رہی تھی، امی مجھے لگتا ہے کہ صبا نے برابر والے گھر میں رہنے والے لڑکے کے ساتھ عشق معشوقی شروع کر دی ہے۔ اس کی اس گھٹیا بات پر میں کھول کر رہ گئی تھی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گی، دنیا نے جتنا میرے ساتھ برا کرنا تھا کر لیا۔ وہ جنزاد میری مدد کرنے والا تھا جو ہر مشکل سے مجھے بچا سکتا تھا۔ میں آدھی آدھی رات تک اس سے باتیں کرتی رہتی۔ پہلے جو سارے گھر کے کام کاج کرنا میرے لیے بہت دشوار تھے، لیکن اب اس جنزادے کی مدد سے میں ہر کام چٹکیوں میں کر لیتی تھی، مجھے تھکن کا احساس بھی نہ ہوتا۔ پھر وہ ایک دن میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تم کیا میری دنیا دیکھنا چاہتی ہو جہاں میں رہتا ہوں؟ میں بہت پرجوش تھی، فوراً ہی اسے کہنے لگی، لیکن ایسا ممکن نہیں، کیونکہ اس بات کی خبر میری سوتیلی ماں کو ہو جائے گی تو وہ میرا جینا حرام کر دے گی۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، تم میرے ساتھ رات میں چلنا اور صبح ہونے سے پہلے میں تمہیں واپس لے آؤں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، کل رات کو میں تمہارے ساتھ چلوں گی، لیکن اس بات کی خبر کسی کو نہ ہوگی۔ تو اس نے مجھے یقین دلایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دوسرے دن میں خوشی خوشی پورے گھر کا کام کرتی پھر رہی تھی۔ نوشابہ اور فرحین اسی تاڑ میں تھی کہ میرے چہرے پر چھائی ہوئی خوشی کا راز جان سکیں۔ میری خوشی میری ماں سے دیکھی نہ گئی۔ وہ کہنے لگی، دوپہر کا کھانا بنانے کے بعد کپڑے دھو لینا۔ ان کی بات پر مجھے غصہ آیا، لیکن چند لمحوں بعد ہی وہ غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا جب مجھے یاد آیا کہ آج رات کو میں اس جنزادے کے ساتھ اس کی دنیا دیکھنے جاؤں گی۔ جلدی جلدی سارا کام نپٹا لیا تھا۔ اب میں رات کے کھانے کے بعد اپنے کمرے میں موجود تھی۔ تھوڑی دیر بعد جنزاد آیا۔ میں نے خود کو بہت اچھے سے تیار کر لیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ میں خود کو ہواؤں میں محسوس کر رہی تھی۔ دور ہی جنگلوں میں سے ہوتے ہوئے کئی دنوں کا سفر چند لمحوں میں طے ہو گیا تھا، پتہ ہی نہ چلا میں اس کے قبیلے میں آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، ویسے تو ہم جنزاد یہیں رہتے ہیں، لیکن میں یہاں نہیں رہتا کیونکہ میں اپنے انسان دوست کے ساتھ خوش رہتا ہوں۔ جب تک اسے میری ضرورت ہے میں اس کے پاس ہی رہوں گا۔
وہاں پہ جن زادیاں تھیں جو مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ان کی ایک خاص دنیا میں مجھے بہت عزت ملی تھی۔ جن زاد کہنے لگا، یہاں کا سب سے طاقتور جن زاد میں ہوں۔ میں چاہوں تو سردار کی بیٹی سے شادی کر کے اس قبیلے کا سردار بن سکتا ہوں، لیکن اب میرا ارادہ بدل گیا ہے۔ اس کی بات پر میں حیران تھی۔ وہ کہنے لگا، تمہاری وجہ سے، کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ شادی کر کے تمہیں اپنی دنیا میں لے آؤں گا۔ اس کی ان دل فریب باتوں نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ میں اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کر رہی تھی۔ صبح ہونے سے پہلے ہی وہ مجھے میرے کمرے میں چھوڑ گیا تھا۔ پھر ایک دن ابا آئے اور میری سوتیلی ماں سے کہنے لگے کہ برابر میں رہنے والا لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی، اچھا، نوشابہ یا فری سے؟ تو ابا کہنے لگے، نہیں، وہ صبا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ابا کی اس بات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں ابا کو منع کرنے والی تھی کہ اچانک میری سوتیلی ماں چیخنے لگی، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنی دونوں بیٹیوں سے پہلے اس کی شادی نہیں کروں گی۔ ابا کی اگلی بات نے انہیں خاموش کرا دیا تھا جب وہ کہنے لگے، وہ شادی کے لیے بہت سے پیسے دینا چاہتا ہے، ہماری ایک پائی بھی نہیں لگے گی، اس کی شادی بھی ہو جائے گی، تم وہ رقم اپنی بیٹیوں کے لیے اٹھا کر رکھ دینا۔ یہ بات سن کر وہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، پھر جلدی سے شادی کی تیاریاں کرو۔ لیکن میں خوش نہ تھی۔ میں اس جن ذات سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ کیسے اپنے دوست کے ارادوں سے بے خبر رہا؟ اگر اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا تو میں بھی اسے پسند کرنے لگی تھی۔ میں پوری رات اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہ آیا۔ دوسری طرف ابا اور میری سوتیلی ماں کو شادی کی بہت جلدی ہو رہی تھی۔ تبھی انہوں نے صرف ایک ہفتے بعد آنے والے جمعہ کو میرا نکاح اس لڑکے داؤد کے ساتھ طے کر دیا تھا۔ اب میں رو رو کر بے حال ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا ابا میرا کوئی جہیز نہیں بنا رہے تھے اور نہ ہی اماں کوئی تیاری کر رہی تھی۔ سارا خرچہ وہ لڑکا داؤد ہی اٹھا رہا تھا۔ سنا تھا کہ اس کے باپ کی جائیداد کا بہت سا حصہ اس کے پاس ہے۔ پھر نکاح سے ایک رات پہلے وہ جنزاد اچانک میرے کمرے میں آیا تھا۔ میں آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم تو مجھے کہہ رہے تھے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، پھر کیسے میں کسی دوسرے کے ساتھ شادی کر سکتی ہوں؟ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، مجھے تمہاری دنیا میں جانا ہے۔ نہ جانے مجھے اس سے کیسے عشق ہو گیا تھا، میں خود کو بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، میں آخری بار تمہارے سامنے آیا ہوں، تم میرے دوست کی خواہش ہو، اس لیے میں اس کی خوشی پر اپنی خوشی کو برتری نہیں دے سکتا۔ میں نے ہمیشہ اس کی ہر مشکل میں ساتھ دیا ہے، لیکن زندگی میں کبھی بھی تمہیں میری ضرورت ہو، بس آنکھیں بند کر کے مجھے یاد کر لینا۔ وہ اداس تھا، لیکن میں رو رو کر اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ پھر اگلے ہی دن میرا نکاح داؤد کے ساتھ ہو گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ جنزاد اب کبھی بھی میرے سامنے نہیں آئے گا۔ داؤد کی زندگی میں میرے آنے کے بعد وہ اس کا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اب میں دلہن بن کر داؤد کی زندگی میں آ چکی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی یہ کیسی محبت تھی جو ایک جنات کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں اسے بھلا نہ پائی تھی۔ لیکن اب داؤد میرا شوہر بن چکا تھا، اس لیے میں کوشش کرتی کہ اس کی بیوی ہونے کی حیثیت سے میں اس کا ہر فرض پورا کروں۔ داؤد فطرتاً ایک اچھا انسان تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سی محرومیاں دیکھی تھیں۔ پھر ایک دن وہ مجھے کہنے لگا، تم جانتی ہو کہ میں بچپن سے لے کر آج تک میں نے کیسا وقت گزارا ہے؟ جب میں 5 سال کا تھا میری امی ابو ایک حادثے میں مر گئے۔ میری ذمہ داری چچا کے پاس آ گئی۔ ابو نے کافی جائیداد اور کاروبار چھوڑا تھا، انہوں نے ان سب پر قبضہ کر لیا اور مجھے بالکل سائڈ پہ کر دیا۔ میری خود کی کوئی پہچان نہ تھی۔ میں اپنے آپ کو ایک یتیم اور لاوارث انسان سمجھتا تھا۔ جوانی سے لے کر آج تک میں نے کوئی خوشی نہ دیکھی تھی۔ اسکول میں میری کلاس کے بچے مجھے اس بات کا احساس دلاتے کہ میرے سر پر کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ کبھی بھی چچا یا چچی میرے سرپرستی کی حیثیت سے اسکول میں نہیں آئے تھے۔ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میں صرف 12 سال کا تھا اور خودکشی کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن اکیلا ہی خالی بلڈنگ پر چڑھ گیا اور وہاں سے چھلانگ لگانے والا تھا۔
کہ اچانک ہی مجھے کسی نے بچا لیا۔ میں حیران تھا کہ مجھے بچانے والا کون ہے، کیونکہ وہ جگہ بالکل ویران تھی۔ پھر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے سامنے بالکل میری ہی عمر کا ایک ڈراؤنی شکل والا لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے مجھے اپنے بازو میں تھام کر نیچے گرنے سے بچا لیا تھا۔ اتنا چھوٹا لڑکا اور اتنا طاقتور۔ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، میں جن زادہ ہوں، انسان نہیں، اس لیے انسانوں سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہوں۔ اس بلڈنگ میں کئی سالوں سے رہ رہا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک طاقتور جن زاد بن گیا۔ پھر اس نے میری کہانی سنی تو کہنے لگا، اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھو، میں تمہارا دوست ہوں۔ اب وہ میرا دوست بن گیا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ گھر میں چچی مجھے کھانے کو کچھ بھی نہ دیتی، لیکن جب سے وہ جن زاد میرا دوست بنا تھا، تب سے میری ہر خواہش بن بولے ہی پوری کر دیتا۔ وہ مجھے کہتا کہ ہم نیک جنات میں سے ہیں، انسانوں کی مدد کرتے ہیں، انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ میرے قبیلے کے جنات سب اکٹھے رہتے ہیں، لیکن میں انسانوں کی دنیا میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ کسی بھی انسان کو تکلیف میں دیکھتا ہوں تو فوراً اس کے پاس پہنچ جاتا ہوں۔ دن بدن میری اور اس کی دوستی گہری ہو گئی تھی۔ پھر جب میں جوان ہو گیا تب بھی وہ میرے ساتھ ہی تھا۔ وہ میرے بغیر رہتا نہیں تھا اور میں اس کے بغیر۔ اب میں ایک نوجوان بن گیا تھا۔ پھر اپنے چچا کے سامنے کھڑا ہوا اور ان سے اپنا حق مانگنے لگا۔ چچا جان اس بات پر بہت غصہ ہوئے اور انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں اپنا حصہ لے کر یہاں آ گیا۔ تمہارے ابا سے اپنے دل کی خواہش کا اظہار کر دیا کہ میں کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان کے گھر میں بھی جوان بیٹیاں ہیں۔ پھر انہوں نے میرا رشتہ تمہارے ساتھ طے کر دیا تھا۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن تمہیں دیکھا تو زندگی زندگی لگنے لگی، ورنہ تو میری زندگی میں کوئی رونق نہیں تھی۔ لیکن میرے ساتھ رہنے والا جنزاد نہ جانے کہاں چلا گیا۔ وہ میرا دوست تھا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیوں چپ چاپ مجھ سے ناراض ہو کر یہاں سے چلا گیا ہے۔ میں اپنے شوہر کی بات پر سر جھکا کر رہ گئی۔ کیسے بتاتی کہ وہ جنات پہلے دن سے ہی میرا عاشق ہو گیا تھا۔ میرے دل میں بھی اس کے لیے محبت تھی، لیکن جب اپنے دوست کی شادی مجھ سے ہوتے ہوئے دیکھی تو خود مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کہیں دوسری جگہ چلا گیا۔ اب دھیرے دھیرے میں ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ اپنی زندگی اپنے شوہر کے نام پر گزاروں اور اس جن زادے کا خیال دل میں نہ آنے دوں۔ میرے برابر میں ہی میری سوتیلی ماں اور ابا رہ رہے تھے، لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے داؤد کی ساری جائیداد ہتھیا لی تھی۔ میں ان کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھی، لیکن کیسے روکتی؟ آخر وہ میرے ماں باپ ہی تھے۔ ابھی شادی کو 1 سال ہی ہوا تھا، میرے ہاں اولاد بھی نہ تھی، لیکن اچانک داؤد کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ پھر ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کا بہت مہنگا آپریشن ہوگا، اس کے جگر میں رسولی ہے۔ یہ خبر میرے اوپر بجلی بن کر گری تھی۔ جب میں نے ابا سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے، بیٹا اس کے پیسوں سے تو میں نے اپنا کاروبار کر لیا ہے۔ انہوں نے داؤد کے سارے پیسے ہتھیا لیے تھے، ہمیں بالکل کنگال کر کے رکھ دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے باپ ہو کر یہ بھی کر سکتے تھے۔ اب میں دن رات روتی رہتی، داؤد کو تکلیف میں بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ان کا جلد سے جلد آپریشن کروانا ضروری تھا۔ پھر ایک دن اچانک ہی میری زندگی میں ہلچل ہوئی جب وہ جن زاد اس گھر میں آ کر رہنے لگا۔ میں اسے دیکھ کر حیران تھی۔ پھر آدھی رات کو میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تم تکلیف میں تھی اس لیے مجھے تمہارے پاس آنا پڑا۔ میں اس کے سامنے رونے لگی اور بولی، ہاں میری زندگی تو تکلیفوں کا دوسرا نام ہے۔ میری وجہ سے داؤد کی زندگی میں بھی منحوسیت چھا گئی ہے۔ ہمیں بہت سے پیسوں کی ضرورت ہے جو اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس نے ایک قیمتی انگوٹھی مجھے تھمائی اور کہنے لگا، یہ سردار کی طرف سے مجھے تحفہ ملا ہے، بہت قیمتی ہے، اسے بیچ کر اپنے شوہر کا علاج کرواؤ۔ وہ میرا دوست ہے، مجھے اس کی زندگی بہت عزیز ہے۔ میں جانتی تھی وہ نہ تو مجھے تکلیف میں دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی اپنے دوست کو، جس کے ساتھ اس نے ایک عمر گزاری تھی۔ داؤد کے آپریشن کے پیسوں کا بندوبست ہو گیا تھا۔ پھر آخر کار ان کا آپریشن کامیاب رہا اور وہ صحت یاب ہو کر گھر آ گئے۔ گھر میں جتنے بھی پیسے پڑے تھے ان سے ہی گھر کا خرچہ چل رہا تھا۔
अचानक ही बारिशें शुरू हुई तो ये घर मजीद खस्ता हाल हो गया। अब यहाँ रहना बहुत मुश्किल था, इसलिए दाऊद के कहने पर हमने दूसरा मकान ले लिया। फिर जैसे ही हम इस मकान में शिफ्ट हुए तो आसपास के लोग जमा हुए और मकान के बाहर खड़े हो गए। उन्होंने दाऊद को बुलाया और कहने लगे, भाई आप इस मकान में क्यों रह रहे हैं? ये घर तो काफी सालों से खाली है, ये आसेफ ज़दा घर है। दाऊद अजीब अंदाज में मुस्कुराया था। शायद वो लोग नहीं जानते थे कि वो पहले ही एक जिन जात का दोस्त रह चुका था। इसलिए दाऊद ने उन्हें कह दिया कि मुझे इस घर में कोई मसला नहीं है, जब हालात बेहतर होंगे तो मैं मकान तब्दील कर लूंगा। फिर वो घर आकर मुझे यही बता रहे थे। मैं भी इनकी बात पर मुस्कुरा दी। फिर जैसे जैसे दिन गुजरते रहे मेरे साथ अजीबो गरीब होने लगा। मैं नहीं जानती थी कि इस घर में रहने वाले शैतान जिन्नात हैं। जैसे ही मेरा शौहर सो जाता तो अचानक ही अजीब से शोर से मेरी आंख खुल जाती और उठकर दूसरे कमरे में जाती तो वहां सन्नाटा होता। जैसे ही मैं सोने के लिए लेटती अचानक कमरे के दरवाजे बजने लग जाते। अब मैं खौफजदा रहने लगी थी। अगर इस घर में रहने वाले नेक जिन्नात होते तो वो कभी भी हमें इस तरीके से तंग न करते। मैंने डरते डरते ये बात अपने शौहर को बता दी। वो भी हैरान होकर कहने लगे, अच्छा, मुझे तो ऐसा महसूस नहीं हुआ। अब इस घर में रहना वाकई अजाब हो गया था, क्योंकि जैसे ही मैं किचन में खाना पकाने जाती तो आंच हल्की करके कमरे में आती तो ना जाने कौन आंच तेज कर देता और खाना पूरा जल जाया करता था। कभी नहाने के लिए घुसती तो नल में पानी ही ना आ रहा होता। दूसरी तरफ शौहर को कहती तो वो कहने लगता, नहीं, टंकी तो भरी हुई है। अजीबो गरीब से मामलात मेरे साथ होने लगे थे। एक दिन अपनी अलमारी से कपड़े निकालने लगी तो इतने बड़े बड़े सुराख कपड़ों में मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कैंची से काटा गया है। खौफ से मेरा बुरा हाल हो गया था। अब मैं अकेली घर में रह ना पा रही थी। दाऊद का भी एक जगह काम लग गया था। वो रोजाना सुबह जाता और रात गए तक ही वापस आता। मैं पूरी पूरी रात जागकर गुजारती। फिर मैंने दाऊद से कहना शुरू कर दिया कि मैं अब मजीद इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि लोग सही कहते थे कि ये घर आसेब ज़दा है। फिर वो कहने लगा, अच्छा ठीक है, एक महीना बर्दाश्त कर लो। जैसे ही पहली तनख्वाह मिलेगी मैं घर तब्दील कर लूंगा। फिर एक दिन साथ वाली पड़ोसन आई तो मैंने परेशानी में इस बात का जिक्र इससे कर दिया तो वो कहने लगी, मैंने तो पहले ही तुम्हें इस बात से आगाह कर दिया था। अब देखो तुम्हें कितनी तकलीफ उठानी पड़ी है। मेरे चेहरे पर परेशानी देखकर वो कहने लगी, अच्छा मेरे साथ चलो। यहाँ से इस कॉलोनी से थोड़ा दूर एक आमिल रहता है, वो इन चीजों का बहुत इलाज करता है। तुम इसके पास चलो, इससे पूछो कि आखिर ये सारे मामला तुम्हारे साथ क्यों हो रहे हैं। मैं इसके साथ चलने पर रजामंद होगी। दूसरी सुबह दाऊद के काम पे जाने के बाद मैं इस हमसाई के साथ इस आमिल के पास चली गई। वहां दूसरी औरतें भी बैठी थीं जो अपने अपने मसाइल लेकर आई हुई थी। फिर मेरे साथ वाली पड़ोसन इस आमिल से कहने लगी, बाबा जी, ये बच्ची बहुत परेशान है। जब से नए घर में आई है इसके साथ अजीबो गरीब वाकयात पेश आ रहे हैं। फिर वो आमिल कहने लगा, बीबी क्या तुम इस बेरी वाले घर में रहती हो? तो मैंने कहा, हाँ मौलवी साहब, मैं वहीं रहती हूँ। तो वो कहने लगा, अच्छा, वहां तो एक शैतान जिन जादी रहती है, इसने यकीनन तुम्हारा जीना हराम करके रखा होगा। वो वैसे भी आदम जादियों से बहुत चिढ़ती है। फिर हमसाई कहने लगी, बाबा जी, इसका कुछ तो तोड़ बताएं, क्योंकि इसका शौहर अभी बुरे हालात से गुजर रहा है। इतना जल्दी इनके लिए मकान तब्दील करना मुमकिन नहीं। वो कहने लगा, ठीक है, तुम ऐसा करो, जब भी तुम्हें कुछ ऐसा वैसा महसूस हो फौरन ही एक अमल पढ़ने लग जाना। इससे वो तंग आकर तुम्हारे सामने से भाग जाएगी। लेकिन जितना जल्दी हो सके इस मकान को तब्दील कर लेना, तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। मुझे इतना यकीन तो ना आया था कि ये अमल करने से वो सारी चीजें दूर हो जाती हैं, लेकिन फिर भी अपने दिल को मजबूत करने के लिए मैं वो अमल करने लगी। रात को मेरा शौहर बेचारा थका हारा काम से आता तो खाना खाकर सो जाया करता था। ऐसे में मैं भी रात को उन्हें परेशान करती तो वो बेचारे की हालत और बुरी हो जाती। इसलिए यही सोचकर पूरी रात अकेली बैठी रहती थी।
پھر ایک دن میں نے صحن میں بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنی۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ یقیناً وہی شیطان جن زادی ہے جو مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اٹھ کر باہر جانے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ اچانک ہی دروازے کے پاس ایک لمبا چوڑا سا سایہ نظر آیا تھا۔ میں ڈر گئی کیونکہ یہ سایہ تو کسی مرد کا لگ رہا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ کہیں چور ڈاکو تو نہیں۔ یہی سوچ کر دروازے سے باہر جھانک کر دیکھنے لگی۔ اچانک میرے ہوش اڑ گئے۔ وہاں کوئی اور نہیں بلکہ وہی جن ذات تھا جو درخت کے نیچے بیٹھا سفید آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اب باہر گئی۔ اتنے سال بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیرت زدہ تھی۔ میں کانپتے لہجے میں اسے کہنے لگی، تم یہاں؟ تو وہ بھاری آواز میں بولا، ہاں، اگر تم مجھے ایک بار یاد کرتی تو میں خود ہی تمہارے پاس آ جاتا، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ یہ شیطان جن زادی تمہیں ستا رہی ہے، اس لیے فوراً سارے کام چھوڑ کر یہاں آ گیا تمہیں اس سے بچانے کے لیے۔ میں یہ سوچنے لگی کہ وہ جن ذات آج بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے۔ پھر اس نے ایک حیرت انگیز انکشاف کیا۔ وہ کہنے لگا، اس گھر میں کوئی آسیب نہیں، بلکہ یہ جن زادی ابھی ابھی اس گھر میں آئی ہے صرف تمہیں ستانے کے لیے۔ میں آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی تو وہ بولا، اس لیے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ایک سردار کی بیٹی تھی، شروع سے ہی مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن میں اس سے شادی کرنے کے لیے رضامند نہیں تھا۔ پھر اسے ایک عمل کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ میں کسی آدم زادی سے محبت کرتا ہوں اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ تم ہو۔ اس بات پر یہ بری طرح سے حسد کا شکار ہو گئی۔ بالآخر تمہیں ڈھونڈتی ڈھونڈتی اس گھر میں پہنچ گئی۔ اب یہ تمہیں ہر طرح سے ستانے اور اذیت دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح سے تم مجھے اس بات سے آگاہ کرو تاکہ مجھے بھی تکلیف ہو اس بات کی۔ لیکن جب میں نے اس کو قبیلے سے غائب دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ ضرور انسانوں کی دنیا میں گئی ہے تم سے بدلہ لینے کے لیے۔ جبھی میں اس کے پیچھے پیچھے اس گھر میں آ گیا جہاں پر تم رہ رہی تھی۔ فکر نہ کرو، اب یہ تمہیں کبھی تنگ نہیں کرے گی، تم جب تک چاہو اس گھر میں رہ سکتی ہو۔ میں اسے شکر گزار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ تم اتنے سالوں کی دوستی بھی بھول گئے ہو، میرے شوہر سے ملنے بھی نہیں آتے۔ تو وہ کہنے لگا، صرف تمہاری وجہ سے، کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگا تھا، نہیں جانتا تھا کہ میرا دوست بھی تمہارے عشق میں گرفتار ہوگا، جبھی تو اس نے تمہارے والد سے تمہارا رشتہ مانگا تھا۔ یہ بات صرف میں جانتا ہوں کہ وہ پہلے دن سے ہی تم سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس کا یہ انکشاف میرے لیے حیران کن تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، وہ ایک اچھا اور نیک دل کا انسان ہے۔ میری دعا ہے کہ تم دونوں ساتھ خوش رہو۔ اگر زندگی میں کوئی پریشانی ہو تو بس ایک بار مجھے یاد کر لینا، میں تمہیں شادی کا تحفہ دینے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے میرے ہاتھ میں ایک باکس تھمایا تھا۔ وہ میرے سامنے جھک کر سلام کرتا ہوا غائب ہو گیا۔ اب اس گھر میں چاروں طرف سناٹا چھا گیا تھا۔ میں اس باکس کو تھامے اندر آئی۔ میرا دل گمسم تھا۔ ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جن ذات میرے سامنے موجود تھا۔ میرا شوہر بے خبر گہری نیند میں تھا۔ جیسے ہی میں نے وہ باکس کھولا تو میں حیران رہ گئی۔ اس میں تو زیورات بھرے تھے۔ شاید ہمارے حالات بدلنے کے لیے وہ مجھے اتنا قیمتی تحفہ دے کر گیا تھا۔ پوری رات میں جن زادے کے خیالوں میں کھوئی رہی۔ صبح اٹھی تو مجھے بخار تھا۔ پھر داؤد کہنے لگا، اب اس گھر میں رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے، تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، میں کل ہی دوسرا گھر دیکھتا ہوں۔ تو میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی، نہیں، اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب تو میرا وہم تھا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا، 2 دن بعد مجھے تنخواہ ملنے والی ہے، اس کے بعد میں گھر تبدیل کر لوں گا۔ میں پورا دن اکیلی گھر میں موجود تھی، لیکن اس جن ذات کی محبت کہیں میرے آس پاس ہی موجود تھی۔ میں خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اچانک ہی دروازہ کھول کر میرے ابا اور سوتیلی ماں اندر آئے تھے۔ سوتیلی ماں نے مجھے گلے لگایا اور کہنے لگی، دیکھو تو صحیح، زندگی بھر اسے اپنا نہ سمجھا بلکہ اپنی سگی بیٹیوں کو ہی پیار کرتی تھی، لیکن آج وہ دونوں نگوڑی گھر سے بھاگ گئی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ کتنی نیک بچی تھی
جس نے کبھی بھی میرے ظلم کے خلاف پلٹ کر مجھے جواب تک نہ دیا تھا۔ ابا بھی آنسو بہا رہے تھے، پھر کہنے لگے، ان دونوں نے محلے میں میری عزت خراب کر دی، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہا۔ پھر میں انہیں کہنے لگی کہ آپ دونوں کہیں نہ جائیں، بلکہ یہیں میرے ساتھ اس گھر میں رہیں۔ میں قدرت کی اس کایا پلٹ پر حیران تھی۔ صبح تک میں خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی، لیکن آج نہ صرف اپنے شوہر کی محبت کا احساس ہو گیا تھا، بلکہ ماں باپ کا بھی ساتھ پا لیا تھا۔ میں اپنے نصیب پر رشک کرنے لگی۔ شاید یہ سب اس جن ذات کی وجہ سے ہوا تھا، نہ ہی وہ میری زندگی میں آتا اور نہ ہی میری زندگی میں یہ تبدیلیاں آتی۔ شام کو داؤد آئے تو ان کے ہاتھ میں میرے لیے خوبصورت گجرے تھے، پھر انہوں نے بڑی محبت سے وہ گجرے مجھے پہنا دیے۔ ہم دونوں کی زندگی میں ایک جن زادے کی وجہ سے تبدیلی ہوئی تھی۔ آج بھی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں تو میری دعائیں جن ذات کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ وہ جہاں بھی رہے بہت خوش رہے، کیونکہ خود خوش رہنا تو بہت آسان ہے، لیکن اگر ہم اپنے عمل سے دوسروں کو خوش کریں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔